اللہ کی قسم ایک دن میں اسی بستی کے اندر گشت کر رہا تھا، اسی بستی کے اندر روڈ پہ ایک گھر ہے، نام نہیں لے رہا ہوں۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ ہم مسلمان کون سا کلمہ پڑھ کے بنتے ہیں؟ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، وہ شخص حیات ہے، زندہ ہے وہ شخص۔ ہم لوگ اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی تو دور کی فکر، پڑوسی کی تو دور کی فکر، اپنے کی بھی فکر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب میں نے اس سے پوچھا کہ ہم کون سا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کے پاس جواب تھا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب آیا مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ قبر کے اندر سوال ہوگا، بتا تیرا رب کون ہے؟ کیا جواب دے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ قبر کے اندر یہ سوال ہوگا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اس قبر کے اندر سوال ہوگا من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ میں نے پوچھا پھر پتہ کیا ہے؟ کہ بس اتنا پتہ ہے کہ صبح اٹھو اور ڈانگروں کے بھینسوں کے نیچے لگ جاؤ اور رات کو ان کے نیچے ہی اپنا کام سے فارغ ہو کے دڑ میں سو۔ اسی بستی کی بات ہے یہ، جس میں اب بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، جس کی مسجد اسی بستی ہے۔ ہم لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کا مرے گا وہ دفنائے گا۔ ہماری حالات اس طریقے سے ہو گئی ہے جیسے مرغے کے پنجرے کو نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ مرغے کے پنجرے میں کتنے سارے مرغے ہوتے ہیں، کسائی جس کو پکڑتا ہے وہی فڑفڑاتا ہے، دوسرا نہیں فڑفڑاتا۔ ہماری حالات ان مرغوں کے جیسی ہو گئی ہے کہ جس کا مر رہا ہے وہی روئے۔ اللہ کی قسم اگر اسی حال میں اس شخص کی موت آ گئی تو بتاؤ کیا بنے گا اس کا؟ کوئی نابالغ بچہ نہیں ہے، نابالغ بچہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی بستی کی بات ہے، اسی بستی کے اندر کی بات ہے۔ نام نہیں کھولنا چاہ رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اگر میں یہ نام اس لیے نہیں بتا رہا ہوں نا کہ اس کی اس کمزوری پر سے پردہ اٹھے گا نام کھولنے سے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی فکر کی جائے، اس کی فکر کی جائے کہ بھائی اتنی بڑی عمر ہو گئی، غسل کے فرض نہیں پتہ، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، اللہ کا نبی کا نام نہیں پتہ، امت میں کس کی ہے یہ نہیں پتہ، زندگی گزارے جا رہا ہے۔ اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو سوچو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ کہا تھا کہ یہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا، اور صحابہ کرام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ پہنچا نہیں دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا، تو اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائبین تک اس دین کو پہنچا دو۔ بتاؤ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ اللہ کون ہے؟ پتہ ہے نا ہم سب کو؟ پتہ ہے نا کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ پتہ ہے نا کہ ہم سے قبر کے اندر 3 سوال ہوگے؟ پتہ ہے نا ہم سب کو پتہ ہے نا کہ ہم کون سا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں؟ پتہ ہے نا اسلام کا کلمہ کون سا ہے؟ یہ سب اسلام کے ارکان، یہ سب نماز کتنے وقت کی فرض ہے ہم سب کو معلوم ہے نا؟ نماز کتنے وقت کی فرض ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ عیدین میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ہم سب کو معلوم ہے۔ رمضان کے روزے کتنے ہیں ہم سب کو معلوم ہے۔ حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر وہ بندہ اگر اس حال میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ کی قسم امکان ہے کہ اس کی وجہ سے ہم سب کی پکڑ آ جائے۔ یقین مانو اس بات کو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کو غائبین تک پہنچاؤ، یعنی جن کو پتہ نہیں ہے، جن کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، یہ دین ان تک پہنچاؤ۔ ہم نے کبھی فکر نہیں لی، ہم نے کبھی فکر نہیں لی، ورنہ وہ بھی مسجد میں ہوتا، وہ بھی مسجد میں ہوتا۔ محنت تو کرتے، محنت تو کر کے دیکھو تو صحیح، محنت کر کے اگر اس محنت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے رخ نہ پلٹ دے تو کہنا۔ صحابہ کرام کی زندگی